قرآن مجید کے سورہ الحدید کی 25 نمبر کی آیت ہے. اس میں ارشاد ہو رہا ہے کہ ہم نے رسولوں کو بینات دے کر کے بھیجا، معجزات دے کر اور ان کو کتاب بھی دی ہے، میزان بھی دیا ہے. یہ اس لیے تاکہ لوگ نظام عدل پر قائم ہیں. نظام عدل قائم ہے. یہ عدل اور ظلم یہ دو متضاد لفظ ہیں، بالکل مخالف ایک دوسرے. جہاں پر عدل ہوگا وہاں ظلم نہیں ہوگا، اور جہاں ظلم ہوگا وہاں عدل نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آدمی ظالم بھی ہو اور عادل بھی ہو، عادل بھی ہو ظالم بھی. ایک ہی رہے گا. عادل ہے پھر عادل ہی ہے، ظالم نہیں. اور ظالم ہے تو پھر عادل نہیں. اللہ نے انبیاء کو، مرسلین کو، ائمہ معصومین کو دنیا میں کیوں بھیجا؟ سوال یہ ہے کہ اللہ نے ان کو بھیجا کیوں؟ کس لیے بھیجا؟ اور کہیں ہدایت کا چیز ہے تو اصل میں عادل قائم کرنے کے لیے دنیا میں عادل قائم کرنے کے لیے، مساوات نہیں، مساوات قائم کرنے کے لیے نہیں بھیجا. مساوات الگ چیز ہے، برابری تبرو جتنا آپ کو ملا اور آپ کو ملا اتنا ہی مولانا کو بھی ملا. یہ ہے مساوات، سمجھے؟ اور عدل کیا ہے؟ عہدے کے لحاظ سے مولانا کا کچھ زیادہ ہوتا ہے، 5 حصہ. تو ایک مثال ہے، حقیقت نہیں ہے. کہ مرحوم جو حیدر علی کاظمی صاحب، آپ سبھی حضرات جانتے ہیں، وہ امامت کے قائل نہیں تھے، امامت کو نہیں مانتے. اور اس زمانے میں ٹی وی بہت چلتا تھا. اس وقت ذاکر نائک کی تقریریں بہت آتی تھی اور وہ بیٹھے بیٹھے وہی سنا کرتے تھے. اور دھیرے دھیرے سنتے وہ بالکل امامت کے منکر ہو گئے. وہ کہہ رہے تھے کہ نبی کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے؟ کیا کچھ کمی رہ گئی دین میں؟ سنی بھی کوئی یہ سوال کرے گا آپ سے، سنی کوئی سوال یہ آپ سے کر سکتا ہے کہ نبی کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے؟ دین میں کوئی کمی رہی؟ اللہ نے تو جو ہے الیوم اکملت لکم دینکم کی سند بھیجی ہے کہ ہم نے دین کامل کر دیا ہے. جب دین کامل ہو گیا تو پھر نبی کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے؟ تو امامت کے قائل نہیں تھے. تو وہ کہتے تھے امام کی کیا ضرورت ہے. بہت سے ان کے سوالات تھے. جو بکار صاحب ہم بیٹھے ہوئے ہیں وہ جانتے ہیں، یہی ہم سے کہہ رہے تھے. وہ نماز جو ہم لوگ دونوں ایک ہی ساتھ پڑھتے ہیں وہ ایک ساتھ نہیں پڑھتے تھے. غلط ہے کہ ظہر کا وقت الگ ہے، عصر کا وقت الگ ہے. نماز جمعہ پڑھ کر کے نکل جاتے ہیں، چلے جاتے ہیں. بہت سے ان کے سوال تھے، پورا چٹھا بنائے ہوئے تھے. ایک صاحب مولانا کل حسن صاحب کو جو نشریات کے مدرس ہیں ان کو بلایا اور ان سے تیجے کی مجلس کے
بعد اپنے یہاں کھانا رکھا، اطمینان سے بیٹھ کر کے وہ پورا چٹا لے کر کے بیٹھے، اور جیسے چٹا کھولا انہوں نے، مولانا نے کہا میرے پاس ٹائم نہیں ہے تو گڑ گئے کہ جب بھی پوچھو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں رہتا۔ منفیات کے کتنے سوالات انہوں نے کیے۔ میں جب آیا تو مجھے بھی کہا کہ میرے کچھ سوالات ہیں جو ہے اب آپ کو بتانا ہے۔ تو میں نے کہا دیکھیے سارے سوالات ایک ہی بار مت کیجیے گا، میں آتا رہوں گا، ایک سوال آپ کیجیے، اس کا جواب جب میں دوں اور مطمئن ہو جائیں تب دوسرا کیجیے گا۔ تو پہلا مسئلہ ان کا امامت کا تھا۔ آپ نے کہا بڑا خطرناک معاملہ ہے، امامت کے منکر ہیں سید کاظمی امام کو مانتے ہیں، شیعہ کے سب ہے، جو شیعہ اور وہ امام ہی کو نہ مانے تو وہ شیعہ کے ساتھ، شیعہ سنی میں کیا فرق ہے؟ تو ہم نے کہا کہ آپ جمعہ میں تو رہتے ہی ہیں سنیے، تو ساری تقریریں سمجھے امامت پر میں نے کیا، خطبہ وغیرہ امامت پر کی۔ میں نے یہی آیت دیکھی تو آپ کے سامنے پڑھی ہے، امام کی کیا ضرورت ہے؟ اگر کوئی سنی آپ سے یہ سوال کرے گا سمجھے کہ نبی کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے، تو پہلے دیکھیے ہمیشہ اس کا جواب مت دیجیے، کبھی کبھی آپ بھی اس سے سوال کیجیے، کبھی آپ بھی سوال کیجیے۔ اگر وہ یہ کہے کہ نبی کے بعد امام کی کیا ضرورت ہے تو آپ اس سے پلٹ کر کے سوال کیجیے کہ نبی کے بعد اگر امام کی ضرورت نہیں ہے تو خلیفہ کی کیا ضرورت ہے؟ اگر امام کی ضرورت نہیں ہے تو خلیفہ کی ضرورت نہیں ہے، لیکن خلیفہ کی اتنی سب ضرورت ہے کہ نبی کا جنازہ پڑا رہا پھر خلیفہ بناتے رہے۔ نبی کے بعد امام کی کیوں ضرورت ہے؟ امامت ہمارے یہاں اصول دین میں، اصول دین کا مطلب عقیدے میں، عقیدہ شیعہ اور سنی میں ایک یہ فرق ہے۔ ہمارے یہاں اصول دین جو 5 بتائے گئے ہیں وہ 5 بالکل مین اور خاص ہیں، ایسا نہیں ہے کہ اصول دین سے وقت نہیں ہے، خاص ہیں، وہ بالکل خاص اور خاص۔ ہمارے یہاں اصول دین 5 ہیں، توحید اللہ کو ایک مانا، اور عدالت اللہ کو عادل مانا، اللہ کو عادل مانا۔ اس کے بعد جو ہے وہ نبوت اور رسالت ہے تیسرے، اور چوتھے نمبر پر ہمارے یہاں امامت ہے، اور 5ویں نمبر پر قیامت ہے۔ اہل سنت کے یہاں اصول دین 3 ہیں، اب 3-5 کا جھگڑا نہیں شروع ہو گیا ہے سمجھے، تو اصول دین ان کے یہاں 3 ہیں، توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت۔ نبوت کے بعد قیامت ہے، ڈائریکٹ نبوت کے بعد جو ہے وہ قیامت ہے۔ پہلی بات یہ ہے کہ اگر نبوت کے بعد قیامت ہے تو نبی کے بعد قیامت آ جانی چاہیے۔ نبی جب چلے گئے، نبوت کے بعد قیامت ہے تو نبی چلے گئے تو قیامت آ جانی چاہیے، مگر قیامت کیوں نہیں آ رہی؟ ہمارے یہاں نبوت کے بعد امامت ہے، امامت ہے، امامت کے بعد قیامت ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک امامت رہے گی قیامت نہیں آئے گی۔ قیامت کو کس نے روکا ہے؟ نبوت نے نہیں، قیامت کو امامت نے روکا ہے۔ تو اصول دین کے اعتبار سے عقلی دلیل، دیکھیے شیعہ کے پاس عقلی دلیل بھی ہونا چاہیے، نقلی دلیل ہو۔ اگر کوئی غیر مسلم آپ سے سوال کرے کہ تم مسلمان کیوں ہو، ہندو آپ سے سوال کرے مسلمان کیوں ہو، آپ کہیں گے ہمارے باپ دادا سب مسلمان تھے، جو مسلمان ہیں ہمارے باپ دادا سب جو ہندو تھے تو ہم ہندو ہیں، یہ کوئی دلیل ہے؟
بھائی یہ کوئی دلیل تو ہوئی نہیں. دلیل ہے نا عقلی دلیل. دیکھیں نہ وہ قرآن کو مانتا ہے نہ حدیث کو مانتا ہے, کسی کو نہیں مانتا. اس کے سامنے عقلی دلیل دینا ہے. اسلام کیوں اچھا مذہب ہے, ہم مسلمان کیوں ہیں؟ غیر مسلم اگر سوال کرے آپ سے کیا مسلمان کیوں ہیں, کیوں نہیں کرسچن ہو جاتے, کیوں نہیں یہودی ہو جاتے, کیوں نہیں ہندو ہو جاتے, تو آپ کو عقلی دلیل دینا ہے جس کو وہ مانے. قرآن سے نہیں, حدیث سے نہیں, کچھ نہیں. عقلی دلیل یہ دینا ہے کہ اسلام کو اللہ نے بنایا ہے. اسلام کو اللہ نے بنایا. دنیا میں جتنے مذہب ہیں ان کو اللہ نے نہیں, بندوں نے بنایا, انسانوں نے بنایا. انسانوں کا بنایا ہوا اور اللہ کا بنایا ہوا فرق کتنا ہے, زمین و آسمان کا. اللہ کا بنایا ہوا ہر کام, ہر شے جو اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے بہتر ہے. دنیا میں انسانوں نے جو بنایا ہے اس سے بہتر اللہ کی بنائی ہوئی ہر شے ہے. تو بہتر کون ہے؟ جو اللہ نے بنایا. اور اللہ نے اسلام بنایا, نبی نے نہیں بنایا, ہمارے پیغمبر نے اسلام کو نہیں بنایا, اللہ نے بنایا. تو اسلام کو اللہ نے بنایا ہے, اس لیے ہم مسلمان ہیں. اس کے بعد کوئی دلیل نہیں ہو. اب مسلمان ہو گئے تو مسلمان میں 73 فرقے, شیعہ سنی سب سے بڑا یہ فرقہ ہے. تو اگر سنی کوئی پوچھے شیعہ کیوں ہو, تو آپ کے پاس کوئی دلیل ہونا چاہیے نا. اور آپ بھی اس سے سوال کیجیے, آپ بھی اس سے سوال کیجیے کہ تو سنی کون, بتاؤ. میں سنی کا ذکر نہ تو قرآن میں کہیں ہے نہ حدیث میں کہیں ہے ہی نہیں ذکر. اور شیعہ کا ذکر قرآن میں بھی ہے, حدیث میں بھی ہے. لفظ شیعہ قرآن میں بھی ہے اور حدیث میں. تو آپ کے پاس جو ہے, اب اس کے سامنے جو مسلمان سوال کر رہا ہے, اس کے سامنے قرآن کی آیت بھی پیش کرنا ہے, اس کے ساتھ حدیث بھی پیش کرنا ہے, اس کے سامنے. تو امامت کی کیوں ضرورت ہے, نبی کے بعد امام کی کیوں ضرورت ہے؟ اس لیے کہ اللہ کا مقصد انبیاء کے بھیجنے کا یہ تھا کہ دنیا میں عدل قائم ہو, دنیا میں عدل قائم ہو. اور دنیا میں پہلے نبی سے لے کر کے آخری نبی تک ہر نبی نے کوشش کیا کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے, مگر نہیں ہو سکا. ہوا نہیں ہوا. ارے آج بھی جو عدالتیں ہیں, آپ عدالتوں میں جائیں گے تو کیا عدالت میں عدل و انصاف ملتا ہے؟ کہیں چلے جائیے, کہیں عدالتوں میں عدالت کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا, عدل کے ساتھ فیصلہ نہیں ہوتا. سمجھے, وہاں بھی ظلم ہوتا ہے, نیچے سے لے کر کے اوپر تک. آپ جہاں بھی جائیں گے کہیں آپ کو عدل نہیں ملے گا, ہر جگہ ظلم ملے گا. تو آدم سے لے کر کے خاتم تک ہر نبی نے یہ کوشش کیا کہ دنیا میں عدل قائم ہو, مگر نہیں ہو سکا. جناب آدم اس دنیا میں آئے 4 آدمی, 2 بیٹے ان کے حابیل قابل. ایک قاتل بن گیا, ظالم بن گیا. کہاں عدل ڈالو, قاتل ہو گیا, ظالم ہو گیا. 4 آدمی میں عدل قائم نہیں ہو پایا. اس کے بعد دیکھیے آپ جناب نوح کا زمانہ, کشتی میں کتنے لوگ آئے تھے؟ 70-80 آدمی, 70-80 آدمی بس وہی, باقی سب زیادہ تر کافر تھے. تو عدل قائم اس زمانے میں نہیں. ہمارے آخری نبی کے زمانے تک پیغمبر نے بہت کوشش کیا کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے, نہیں کر پائے. پیغمبر بھی دنیا میں عدل قائم نہیں کر سکتے. ہوا پیغمبر کے زمانے میں بھی کیا عدل قائم ہو گیا؟
نہیں ہوا بھائی. آج دیکھیں دنیا میں کہیں یہ آسان کام نہیں ہے، یہ بھی سمجھیے. ہم اپنے گھر میں 4 آدمیوں میں 4 ممبر ہیں، 4 ممبر میں عدل قائم نہیں کر سکتے. دنیا میں عدل قائم کرنا آسان نہیں ہے. دنیا میں عدل قائم کرنا آسان نہیں ہے. تو سارے انبیاء نے محنت کی، کوششیں کی انہوں نے کہ دنیا میں عدل قائم ہو جائے، مگر نہیں ہو سکا. اور اللہ کا مقصد ہی یہ تھا، انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ہی یہ تھا کہ جاؤ دنیا میں عدل قائم کرو، اور عدل قائم ہوا نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کا جو مقصد تھا وہ ابھی پورا نہیں ہوا، اور جب تک پورا نہیں ہوگا، جب تک پورا نہیں ہوگا ہدایت کا سلسلہ جاری رکھے گا. نبوت سے پورا نہیں ہو سکا. اللہ کا مقصد نظام عدل قائم کرنا جو ہے وہ نبوت اور رسالت سے پورا نہیں ہو سکا. اب پیغمبر دنیا سے جانے لگے تو پیغمبر نے فرمایا میں اپنا جانشین اور خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں، اپنا خلیفہ بنا کے جا رہا ہوں. مقصد کیا ہے؟ عدل قائم کرنا. اللہ کا مقصد عدل قائم کرنا ہے. انبیاء کو بھیجنے کا آخری پیغمبر آیا، جا رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں اپنے 12 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. 12 خلیفہ چھوڑ کے جا رہا ہوں. اور 12 خلیفہ بھی یہ سب کے سب جتنے ہیں خلیفہ جانشین، یعنی کام نبی کا کرنا ہے، کام رسول کا کرنا ہے. اور رسول کا کام یہ تھا کہ دنیا میں عدل قائم کریں، دنیا میں عدل قائم کریں. اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک عدل قائم نہیں ہوگا اللہ جو ہے اپنے یہاں سے ہادی بھیجتا رہے گا. اور ہادی کی قسم میں سے ہے نبی، رسول اور امام. تو نبوت کا سلسلہ، رسالت کا سلسلہ تو ہمارے پیغمبر پہ جا کے ختم ہو گیا، مگر ہدایت کا سلسلہ ابھی بھی جاری ہے اور جاری رکھنا ہے، اس لیے کہ عدل قائم کرنا ہے. اور دنیا میں عدل قائم نہیں ہوا تو پیغمبر نے کہا کہ میں اپنا خلیفہ جانشین چھوڑ کے جا رہا ہوں. اب نبوت کا سلسلہ نہیں، اب رسالت کا سلسلہ نہیں رہے گا، اب امامت کا سلسلہ جاری رہے گا. اور یہ امامت کا سلسلہ ہمارے 11 امام آئے، وہ بھی نظام عدل قائم نہیں کر سکے. 11 امام بھی نظام عدل قائم نہیں کر سکے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 1,24,000 پیغمبر آئے، یہ عدل قائم نہیں کر سکے، دنیا میں نظام عدل قائم نہیں کر سکتے. 1,24,000 پیغمبر اور 11 ائمہ معصومین دنیا میں آئے، مگر یہ دنیا میں نظام عدل قائم نہیں کر سکتے، نظام عدل قائم نہیں کر سکے. اب اس کا مطلب یہ ہے کہ عدل اگر قائم نہ ہو تو انبیاء کے بھیجنے کا مقصد ختم ہو جائے. عدل کو قائم کرنا ہے، نظام عدل کو قائم کرنا ہے. اگر یہ نظام عدل قائم ہو جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء کا بھیجنا کارآمد ہے. اور اگر نظام عدل قائم نہ ہو تو انبیاء کا بھیجنا بے مقصد ہے. آدم آئے اور اس کے بعد نظام عدل قائم نہیں کر سکے، گویا فیل ہو گئے. نظام عدل قائم کرنے میں آدم فیل ہو گئے، نوح بھی فیل ہو گئے. اس طرح دیکھا جائے تو ہمارے پیغمبر بھی معاذ اللہ اگر یہ جانشین نہ بناتے تو آپ کا مقصد بھی فیل ہی تھا. نظام عدل آپ نے بھی قائم نہیں کیا، مگر پیغمبر نے اپنا جانشین بنا کر کے، اور سب نے لکھا، یاد رکھیں سب نے لکھا اس بات کو، چاہے شیعہ کتابیں ہو چاہے سنی کتابیں ہیں، توریت میں بھی انجیل میں بھی ہمارے آخری امام کے بارے میں لکھا ہے. سب نے لکھا ہے کہ آخری امام جب آئے گا
تو دنیا میں عدل قائم کرے گا، دنیا میں عدل قائم کرے گا۔ اور یاد رکھیں یہ دنیا میں کہا جس طرح یہ دنیا پوری دنیا ظلم سے بھری ہوگی، ایک بستی نہیں، ایک گاؤں نہیں، ایک شہر نہیں ظلم سے بھرا ہو۔ ایک شہر کی بات نہیں ہے، ایک شہر ہے ظلم، یہاں ظالم لوگ ہیں، یہاں عدل نہیں ہو رہا، یہاں چور لوگ ہیں، یہاں بے ایمان لوگ ہیں، ان کو سدھارنا، ان کو عدل پر لانا، یہ شہر کی بھی بات نہیں ہے، ایک صوبے کی بھی بات نہیں ہے، ملک کی بات نہیں، پوری دنیا کی بات ہے۔ پوری دنیا میں ظلم ہوگا، ظلم ہی ظلم ہوگا، اور اس پوری دنیا کے ظلم کو آخری امام عدل سے بدلیں گے۔ کیسے ہوگا وہ؟ کیا آسان ہے؟ جادو کی چھڑی لے کے آئیں گے، گھماتے رہیں گے، اور اس کے بعد معلوم ہوا ایک دم سے جیسے جادوگر ہوتے ہیں وہ کرتب دکھاتے ہیں، اور معلوم ہوا یہ تو سب بدل گیا معاملہ۔ زندہ آدمی کو جو ٹوکری میں رکھا معلوم ہو تو غائب ہو گیا، ہے ہی نہیں وہ۔ تو ایسا امام کریں گے کہ جو آدمی ظالم ہے بالکل عادل ہو جائے، پکا بے ایمان، پکا جو ہے ایماندار ہو جائے گا۔ تو میرا پڑھنا آپ کا سنت بہت آسان ہے، کیا عملاً یہ ہو ممکن ہے؟ آسان نہیں ہے، جا سمجھے، یہ آسان کام نہیں ہے، سب سے بڑا مشکل کام۔ اور اس مشکل کام کے لیے اللہ نے 1,24,000 پیغمبر بھیجے، اور انہوں نے بڑی محنتیں کی، بڑی زحمتیں اٹھائیں، ان کی قیمتی جانیں چلی گئی، مگر وہ نظام عدل دنیا میں قائم نہیں کر سکے۔ نظام عدل دنیا میں قائم نہیں کر سکتے۔ تو گویا دیکھا جائے تو سارے انبیاء ایک حساب سے دیکھا جائے تو ناکام ہیں۔ جو اللہ کا مقصد ہے وہ مقصد پورا نہیں ہوا، اللہ کا مقصد پورا نہیں ہو رہا۔ نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے سب نے یہ لکھا ہے، ہمارے آخری امام کے بارے میں امام بخاری صاحب نے بھی لکھا ہے آخری امام کے بارے میں، کہ جب آخری امام آئیں گے تو جناب عیسیٰ آسمان سے اتریں گے، اور فرمایا امامکم منکم، تمہارا امام تم میں سے ہوگا، ان میں سے نہیں ہوگا، تمہارا امام تم میں سے ہوگا۔ جناب عیسیٰ آئیں گے، اور آنے کے بعد ہمارے امام کی اقتدا میں نماز پڑھیں گے، ہمارے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے۔ توجہ فرمائیں، تو ہمارے امام کے پیچھے جب نماز پڑھیں گے تو سوال یہ ہوتا ہے، کبھی یہ کہتے ہیں یہ اپنے امام کو بڑھاتے ہیں، نبی سے بڑھاتے ہیں، رسول سے بڑھاتے ہیں۔ اب بتاؤ جناب عیسیٰ نبی ہے کہ نہیں ہے، رسول ہے کہ نہیں ہے، صاحب کتاب ہے کہ نہیں، صاحب شریعت ہے کہ نہیں ہے، مگر وہ نماز پڑھیں گے ہمارے امام کے پیچھے۔ تو امام کون بول رہا ہے؟ ہمارا امام جو ہے وہ امام ہے، جناب عیسیٰ ماموم ہے۔ تو پڑھانے والا افضل ہوتا ہے کہ پڑھنے والا افضل ہوتا ہے؟ امام جو ہے وہ افضل ہوتا ہے، پڑھانے والا افضل ہوتا ہے، پڑھنے والا مفضول ہوتا ہے۔ تو جب یہ سب نے لکھا ہے کہ جناب عیسیٰ نماز پڑھیں گے، جو نبی رسول صاحب کتاب ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی اور رسول سے بہتر امام ہوتا ہے، افضل امام ہوتا ہے۔ سلوات پڑھے گا۔ اور ہمارے امام یہ سب کی نگاہیں آدم سے لے کر کے خاتم تک، اور خاتم سے 11 اماموں تک کی نظریں ٹکی ہوئی ہیں ہمارے آخری امام پر۔
ہمارے آخری امام پر کہ یہ عدل قائم کریں گے. اور دنیا میں سب نے لکھا ہے, سب نے اس بات کو لکھا ہے. اہل سنت کی بہت سی کتابوں میں یہ بات ہے. میں ایک دو حوالے آپ کے سامنے دے دیتا ہوں, اس کو آپ دیکھ لیجئے. سنن ترمذی میں بھی یہ واقعہ لکھا ہے کہ رجل من اہل بیتی یواتی اسمہ اسمی, میرے اہل بیت میں سے ایک مرد ایسا ہوگا کہ جس کا نام میرا نام ہوگا. یہ سیاہ ستہ کی کتاب ہے, سنن ترمذی ہے. اس کا یہ حدیث نمبر ہے 22 29 30 38. یہ کئی جگہ حدیث ہے اور اس کے راوی بھی بہت سے ہیں, سمجھے. اس کے راوی ابو سعید خدری بھی ہیں, ام سلمہ بھی ہیں, اور سب سے بڑا راوی ابو ہریرہ, اس سے بڑا تو کوئی راوی نہیں. اور اس کے بعد صحیح بخاری اور جو ہے سنن ابن ماجہ, سنن ابن ماجہ سیاہ ستہ کی یہ تیسری کتاب ہے. اس کا حدیث نمبر ہے 4085. اس میں لکھا ہے المہدی من ولد فاطمہ, مہدی فاطمہ کی اولاد میں سے ہوگا. لکھنے والے سنی ہے, اولاد فاطمہ میں سے ہوگا. امام حاکم بہت بڑے یہ جو ہے عالم گزرے ہیں, بہت بڑے عالم گزرے ہیں اہل سنت کے. اہل سنت کے مستدرک علی الصحیحین انہوں نے کتاب لکھی ہے, بہت زبردست لکھی ہے. انہوں نے کتاب الفتن میں امام کے جو ہے امام کے بارے میں کئی حدیثیں انہوں نے لکھی ہیں. 4-5 حدیث مسلسل لکھا ہے. حدیث نمبر ہے 8668 ہے, اور بھی کئی حدیثیں ہیں اس کے سلسلے میں. اس میں بھی یہ لکھا, اور لکھنے کے بعد وہ لکھتے ہیں کہ ھذا حدیث صحیح علی شرط مسلم, یہ حدیث صحیح ہے مسلم کے شرط پر. اس کے بعد ایک حدیث لکھتے ہیں کہ المہدی من اہل البیت, رسول نے فرمایا مہدی ہم اہل بیت میں سے ہوگا. یملأ الارض قسطا وعدلا کما ملئت ظلما وجورا. یہ حدیث لکھی ہے کہ اللہ جو ہے وہ زمین کو عدل سے بھر دے گا. جب یہ جو ہے مہدی ظاہر ہوں گے تو اللہ زمین کو عدل سے بھر دے گا, جیسے کہ یہ زمین ظلم سے بھری ہوگی. یہ زمین جیسے ظلم سے بھری ہوگی ویسے عدل سے بھری ہوگی. تو ہمارے اس آخری امام پر ہر ایک نبی کی نظر ہے. اگر انہوں نے یہ کام کر دیا, اگر دنیا میں قائم کر دیا, تو گویا آدم بھی کامیاب ہو گئے, نوح بھی کامیاب ہو گئے, ابراہیم بھی کامیاب ہو گئے, موسیٰ عیسیٰ بھی کامیاب, ہمارے پیغمبر بھی کامیاب ہو گئے. آپ جو ہے کرکٹ والے تو ہے ہی, کرکٹ بہت دیکھتے ہیں. کرکٹ ٹیم میں یہ دیکھا ہے کہ اگر اس کے سارے کھلاڑی پلیئر آؤٹ ہو جاتے ہیں مگر ایک کھلاڑی میچ جتا دیتا ہے تو کہتے ہیں ٹیم جیت گئی, ہے نا. کہتے ہیں پوری ٹیم جیت گئی. جب پوری ٹیم ناکارہ سب آؤٹ ہو گئے, سب آؤٹ ہو گئے مگر ایک نے جتایا ہے, ایک نے جتایا تو کہتے ہیں پوری ٹیم جیتی, پوری ٹیم جیتی. سمجھے توجہ فرمان ہے. اب اس میں ہوتے کتنے ہیں, شاید 11 ہوتے ہیں, ارے کاش 12 ہوتے, 11 ہوتے ہیں نا. ہم ہوتے تو 12 کر دیتے. ایک وہ رہتا ہے امپائر رہتا ہے تو آپ یہ دیکھیں یہ 12واں جو ہے یہ 12ویں پر سب سے نگاہ ہے. تو یہ سارے بظاہر انبیاء ناکام ہیں, سمجھے. یہ ٹیم میں داخل ہیں, عدل ان کو قائم کرنا, مگر یہ سارے فیل ہو گئے. مگر آخری امام وہ ہیں, کرکٹ کا جو ہے وہ آخری یہ پلیئر ہے, سمجھ لو
मुकाशा मत कीजिए, मैं वही विचार दे रहा हूँ। मुझे ये आखिरी पर सबकी नजर है। अब इसने अगर ये जिता दिया है, इसने आधे दुनिया में काम किया, तो आदम भी कहेंगे हम भी कामयाब हैं, नूह कहेंगे कि हम भी कामयाब हैं, इब्राहिम कहेंगे हम भी कामयाब हैं, रसूलुल्लाह भी कहें हम भी कामयाब हैं।